ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ وقال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ وقال تبارك وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو رمضان المبارک کی یہ بابرکت ساعتیں عطا فرمائی، اور ایک اور جمعہ اللہ نے عطا فرما دیا رمضان المبارک کے اندر۔ اس پر ہم سب الحمدللہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس میں ایک ماہ میں عبادات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس میں تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، قرآن حکیم پڑھنے کی، عبادت کی توفیق عطا فرمائی، دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائی۔ گویا کہ یہ سارا کا سارا عبادتوں والا مہینہ تھا کہ آپ حضرات کی صبح و شام عبادت میں اللہ نے گزارے، اور یہی سبق اب اللہ نے ہمیں ساری زندگی اسی طرح گزارنے کے لیے ہمیں تربیت عطا فرمائی، اس لیے کہ اللہ نے یہ ساری کائنات پیدا کی اس انسان کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اللہ نے سب اس انسان کے تابع کر دیا ہے۔ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اللہ نے اس انسان کے کام میں لگایا ہوا ہے، یہ اللہ نے خود کہا۔ پوری کائنات کا مقصد اللہ نے بتایا کہ پوری کائنات میں جو کچھ ہے سب انسان کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ انسان کو کس کام میں لگایا ہے؟ وہ اللہ نے سمجھایا: ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میں نے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے صرف اس لیے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اور بھی مخلوقات عبادت کرتی ہیں، یہ درخت بھی عبادت کرتے ہیں، یہ بارش، یہ بادل، یہ پہاڑ، یہ سمندر بھی عبادت کرتے ہیں، فرشتے بھی عبادت کرتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا تھا: نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ باقی پوری مخلوق کی عبادت میں اور انسان کی عبادت میں فرق کیا ہے؟
اس لیے کہ اگر اللہ نے ساری مخلوق کو عبادت کے لیے پیدا کیا تھا تو پھر انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کے لیے ہمیں عبادت کا مفہوم سمجھنا ہوگا۔ یہ لفظ عبادت عبد سے نکلا ہے، عبد، جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں بندہ، جس کا ہم اردو میں ترجمہ، درست ترجمہ عبد کا معنی غلام، غلام۔ اور غلام وہ ہوتا ہے جو نہ اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، نہ اپنے مال کا مالک ہوتا ہے، نہ وہ نافرمانی کرتا ہے۔ اور عبادت یہی ہے، اللہ کی بات کو مان کر چلنا، یہ عبادت ہے۔ جیسے اللہ نے کہا ویسے یہ انسان زندگی گزار رہا، پوری مخلوق زندگی گزار رہی، یہاں تک کہ اللہ نے جانوروں تک کو، پرندوں تک کو، شہد کی مکھی تک کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں نے ایک شہد کی مکھی کو بھی اگر جو حکم دیا کہ ایسے زندگی گزارنی ہے اس نے ویسی زندگی گزاری۔ اور یہ عبادت کے جو احکام ہے یہ اللہ بذریعہ وحی دیتا ہے کہ میرے احکام مان۔ یہ احکام مخلوق تک پہنچانے کے لیے اللہ پیغام جو دیتا ہے اسے وحی کہتے ہیں۔ یہ وحی انبیاء کی طرف ہوتی تھی جس سے انسانوں کے لیے ہدایت ہوتی تھی، اور باقی پرندوں کی طرف، دریا و پہاڑوں کی طرف، بادلوں کی طرف اللہ براہ راست اپنا پیغام دیتا تھا، اور اب بھی دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے سورہ نحل میں فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ آج عبادت کو سمجھنا ہوگا۔ یہ جو ہم پورے رمضان میں جو کچھ کرتے رہے یہ عبادت تھی۔ اب رمضان کے بعد عبادت کیسے کرنی ہے، عبادات کیسے کرنی ہے؟ اس نے رمضان میں بندہ بن کے زندگی گزاری، یہی بندہ اپنی باقی 11 مہینے اور ساری زندگی میں بھی بندگی کا اظہار کیسے کرے؟ یہ بندگی، یہ انسان بات مان کر چلتا ہے، کہنا مان کر چلتا ہے، اور اللہ کی مخلوق، یہ مجھے ہاتھ میں دے دیجیے، اور اللہ کی مخلوق جب اللہ کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی گزارتی ہے تو اللہ رب العزت اس کے آگے حالات کیسے پیدا فرماتے ہیں۔ ایک شہد کی مکھی سے بات سمجھنی ہوگی، آج ایک انسان نے عبادت کا مفہوم سمجھنا ہوگا، کیونکہ آج ہمارے معاشرے کے اندر عبادت صرف نماز کو سمجھا جانے لگا ہے۔ آج عبادت صرف روزے کو سمجھا جاتا ہے، آج عبادت صرف قرآن مجید کی تلاوت کو سمجھا جاتا ہے، آج عبادت صرف تراویح پڑھنے کو سمجھا جاتا ہے، آج عبادت عمرے اور حج کرنے کو سمجھا جاتا ہے۔ صرف حج اور عمرہ عبادت، باقی زندگی کے ساتھ عبادت کا کوئی تعلق نہیں۔
انسان نہیں سمجھتا کہ میرا رہنا سہنا یہ بھی عبادت میں شمار ہو، میرا کھانا پینا بھی عبادت میں شمار ہو، میرا گھر بنانا بھی عبادت میں شمار ہو، میرا چلنا پھرنا بھی عبادت میں شمار ہو۔ عجیب بات ہے، یہ جتنی باتیں میں نے بتائی ہے نا کہ یہ بھی عبادت ہونی چاہیے، اللہ نے شہد کی مکھی کو یہ وحی بھیج کر سمجھایا۔ یہ ساری باتیں قرآن مجید سمجھنا ہوگا، باقی مخلوق کیسے عبادت کر رہی، کیسا کہنا مان کر چل رہی، اللہ کا۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی بھیجی۔ یہاں وحی کا لغوی معنی مراد ہے، چپکے سے، تاکہ یہ خیال نہ آئے کہ انبیاء کی طرف بھی وحی ہوتی تھی اور شہد کی مکھی کی طرف بھی وحی ہوتی تھی، تو ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ وہاں وحی اصطلاحی مراد ہے، وہاں ایک بطور ٹرم کے مراد ہے جو انبیاء پر نازل ہوتی، اور جو وحی شہد کی مکھی کی طرف، وہ چپکے سے پیغام دینا، اللہ جو ہدایت ان کے اندر ڈالتا تھا، ان کو جو کچھ سکھاتا تھا۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ نمبر 1، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ وہ پہاڑوں میں گھر بنائے، اونچی جگہوں میں۔ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ، درختوں میں گھر بنائے، چھتا بنائے، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور جو بیل دار درخت ہوتے ہیں، پودے ہوتے ہیں اونچے، جو چھپر نما ہوتے ہیں، ان کے اندر ذرا اونچی جگہ گھر بنائے۔ یہ اللہ نے کہا، ایک حکم تو شہد کی مکھی کو یہ دیا، پہاڑوں میں گھر بنا، اونچی جگہ، کیونکہ اللہ نے اس سے جو چیز پیدا کرنی تھی شہد، اس میں کہیں زمین پہ اگر یہ گھر بناتی تو گرد و غبار، کچرا وغیرہ اس ساری پاکیزہ چیز میں مل جاتا۔ اللہ نے کہا اونچی جگہ گھر بنا، گندگی سے پاک۔ آج دنیا کی ہر شہد کی مکھی اللہ کے اس حکم پر عمل کرتی ہے۔ کوئی شہد کی مکھی چھتا اپنے زمین پر نہیں بناتی، گندگی کی جگہ پہ نہیں بناتی، پاکیزہ جگہ پہ بناتی۔ دیکھا، شہد کی مکھی کو گھر بنانے کو کہا تو اس نے گھر بھی اللہ کے حکم کے مطابق بنایا۔ اس انسان کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ہمارا گھر بنانا بھی عبادت ہے، انسان کو نہیں سمجھ میں آ رہا، وہ تو نماز روزے کو گھر سمجھ رہا، نماز روزے کو صرف عبادت سمجھ رہا، گھر کے ماحول کو عبادت نہیں بنانا چاہ رہا، یہ گھر کے ماحول کو بھی عبادت نہیں بنانا چاہ رہا یہ انسان۔ شہد کی مکھی نے تو بنا لیا گھر کو بھی، گھر کے ماحول کو بھی اللہ کے حکم کے مطابق۔ پھر اللہ نے اس کو کہا، دوسرا حکم دیا وحی کے ذریعے اس شہد کی مکھی کو، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ دوسرا حکم، ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا۔ دوسرا حکم، ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر تو پھلوں میں سے کھا، پھولوں میں سے رس چوس۔ یہ تو گندگی پر بیٹھتی بھی نہیں ہے، یہ زہریلا رس چوستی بھی نہیں ہے۔ اتنی سمجھ دی ہے اللہ نے اس شہد کی مکھی کو، اور اس کو رس چوسنے کے لیے اتنی باریک سوئی دی ہے، سرنج والی سوئی، کہ جو خوردبین سے بڑی مشکل سے نظر آتی ہے، اور وہ انجیکٹ کرتی ہے اس پھول کے اندر، اس جگہ میں جہاں وہ میٹھا رس ہوتا ہے۔ پھول سے آپ بظاہر معلوم بھی نہیں کر سکتے کہ اس میں سے شہد کی مکھی نے رس چوسا ہے۔ ثم کلی من کل الثمرات، پھر تو کھا پھلوں میں سے، پھولوں میں سے۔ نہیں کھانا اس نے گندگی کو، اللہ نے منع کیا، اللہ نے کہا کلی من کل الثمرات، جس کو ثمر کہتے ہیں، پھل کہتے ہیں، پھول کہتے ہیں، تو نے اس میں سے رس چوسنا ہے۔ یہ انسان ہے جو جگہ جگہ منہ مارتا ہے گندگی میں، یہ انسان ہے جو حرام میں منہ مارتا ہے۔ وہ شہد کی مکھی تو گندگی میں منہ بھی نہیں مارتی،
عبادت سمجھنی ہے، عبادت کس کو کہتے ہیں۔ تیسرا حکم اللہ نے اس کو دیا، ثم کلی من کل الثمرات کے بعد فاسلکی سبل ربک ذللا، بس تو چل اپنے رب کے بتائے ہوئے راستوں پر جو ہموار ہیں، ذللا ہموار راستے، پھر تو چل اپنے رب کے بتائے ہوئے ہموار راستوں پر۔ ایک جنگل کے اندر 1000 شہد کی مکھی کے چھتے ہونا، جس اپنے چھتے سے اڑے گی وہیں آ کر دوبارہ واپس آ کر بیٹھے گی، اس کو اپنا رستہ نہیں بھولتا، اس کو تو اللہ نے، دیکھیے گا اللہ نے یہ نہیں کہا جہاں سے اڑی ہے وہیں سے اڑ کے اپنے چھتے پہ جا۔ ترجمہ غور سے سنیں، ترجمہ غور سے سنیں، ثم کلی من کل الثمرات کے بعد اللہ نے کہا، کیا کہا؟ فاسلکی سبل ربک، تو اپنے رب کے بتائے ہوئے راستوں پر چل۔ خالی ہوا میں نہیں اڑ رہی ہوتی وہ تو اس کے رب نے جو راستے بتائے ہوتے ہیں وہ اس پر چلتی ہے۔ یہ انسان ہے کہ رب کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلنا، اس نے مزاج ہے نہیں چلنا۔ وہ تو شہد کی مکھی ہے جو چلتی ہے۔ 3 پیغام اللہ نے دیے اس وحی کے اندر شہد کی مکھی کو، 3 احکامات دیے۔ نمبر 1 اونچی جگہ گھر بنانا، نمبر 2 پھلوں میں سے رس چوسنا، پھولوں میں سے رس چوسنا پاکیزہ، نمبر 3 اللہ کے بتائے ہوئے ہموار راستوں پر چل کر آنا۔ جب اس شہد کی چھوٹی سی مکھی نے اللہ کا حکم مانا تو اللہ نے دنیا میں پھر اس کے ساتھ کیا کیا، اس کو کیسا بنایا؟ آگے آیت میں فاسلکی سبل ربک ذللا، تو ہموار راستوں پر چل۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس، پھر وہ اللہ نکالے گا تمہارے پیٹوں سے، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه، پھر اللہ مختلف رنگوں کا مشروب نکالے گا۔ شہد کے رنگوں سے گھبرایا نہ کریں، یہ اللہ نے بنائے ہیں، مختلف رنگ کا شہد ہوتا ہے۔ اور پتہ ہے جب رب کا کہنا مانا، رب کے کہنے کے مطابق زندگی گزاری، رب کے کہنے کے مطابق گھر بنایا، رب کے کہنے کے مطابق کھایا، رب کے کہنے کے مطابق چلنا پھرنا کیا، پتہ ہے اللہ نے اس کے پیٹ سے جو نکالا، اللہ نے اس کو کہا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا رکھی، صرف رب کا کہنا مانا ہے۔ یہ جو میں نے شہد کی مکھی کا سارا واقعہ بتایا ہے، یہ اللہ ہی نے کہا ہے۔ آگے آیت میں، آیت کے آخر میں اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے میں نے یہ واقعہ آپ کو بتایا ہے، کیونکہ اس آیت کے آخر میں اللہ نے پتہ کیا کہا؟ فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان میں نشانیاں ہیں ان انسانوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ آج غور و فکر کی دعوت ہے اس شہد کی مکھی کی زندگی میں۔ جب اللہ کا حکم مان کر ایک شہد کی مکھی زندگی گزارتی ہے، اللہ اس کو انسانوں کے لیے مفید بنا دیتا ہے، شفا بنا دیتا ہے۔ جب انسان بھی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس انسان کو بھی اللہ شفا بنا دیتا ہے۔ اور جب یہ انسان اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، یہ خود بھی گندا ہوتا ہے، معاشرے کو بھی گندا کرتا ہے، فساد کرتا ہے، پھر یہ بھی مفید انسان نہیں رہتا۔ مفید انسان آج معاشرے میں صرف وہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو معاشرے کے لیے شفا ہے، معاشرے کے لیے خیر ہے۔ اللہ کے کسی حکم کو توڑ رہے ہیں یعنی عبادت نہیں کر رہے، سمجھنا ہوگا اللہ کے حکم کے مطابق
گھر بنانا بھی عبادت ہے، کھانا کھانا بھی عبادت ہے اگر اللہ کے حکم کے مطابق۔ اور اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے اس شہد کی مکھی کے چھتے کے اندر کہ اللہ نے اس کو گھر بنانے کا بھی طریقہ سکھایا ہے۔ ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ وہ پہاڑوں میں گھر بنائے، اور گھر کا جو ڈیزائن ہے وہ ہے مسدس 6 خطوط والا، 6 کونوں والا۔ اور جو حضرات جیومیٹری جانتے ہیں، انجینئر ہیں، وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ مسدس ایک ایسی شکل ہے کہ جس کو جوڑ جوڑ کر بنایا جائے تو درمیان میں بالکل خلا نہیں رہتا۔ کتنا اللہ کا حکم مانا کہ دنیا کی کوئی شہد کی مکھی اس ڈیزائن کے علاوہ اپنا گھر نہیں بناتی جو اللہ نے سکھا دیا، اس ڈیزائن کے خلاف گھر نہیں بناتی جو اللہ نے سکھا دیا۔ سوچنا ہوگا کتنا کہنا مانا۔ اور اگر بالفرض یہ شہد کی مکھی غلطی سے کسی گندگی والی جگہ پہ بیٹھ جائے یا کوئی پھل یا پھول میں سے کوئی زہریلا رس چوس لے تو ماہر حیوانیات جو زوالوجسٹ ہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں، یہ بات حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھی، تفسیر عثمانی میں جو بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی شہد کی مکھی زہریلی جگہ میں بیٹھ جائے تو ایسی صورت میں اللہ نے نظام رکھا ہے کہ وہ شہد کی مکھیوں میں سے کچھ مکھیاں چوکیدار ہیں، کچھ مکھیاں چوکیدار ہیں، گارڈ ہیں۔ اگر کوئی شہد کی مکھی وہاں آ کر زہریلا رس چوس کر آ کر اس چھتے میں بیٹھنے کی کوشش کرتی ہے، وہ مکھیاں اس کو مار دیتی ہیں، اس کو مار دیتی۔ ظاہر اللہ کا حکم، اللہ کا حکم، تو اللہ کے حکم کو مانتی ہے۔ یہ صرف انسان ہے اور ایک جنات ہیں، پوری مخلوق میں سے اگر نافرمانی کا اختیار کسی کو دیا گیا ہے تو وہ صرف انسان اور جنات ہے بس۔ اسی لیے اللہ نے کہا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ باقی مخلوقات کی عبادت میں اور انسان کی عبادت میں فرق کیا ہے؟ باقی مخلوقات کو عبادت کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، ان کی مرضی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بات مانے یا نہ مانے، ان کو اختیار نہیں ہے۔ اور انسان جو عبادت کرتا ہے اس کو اختیار حاصل ہے، چاہے وہ اللہ کی بات مانے چاہے نہ مانے۔ یہ اللہ نے قرآن میں کہا۔ ایسے خام خواہ لوگ لگے ہوتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی۔ اللہ نے تو اس سے بہت آگے کی مرضی دے دی ہے انسان کو، یہ تو بہت چھوٹی سی ہے، یہ تو جسم کو لیے پھرتے، وہ بھی جو اللہ نے دیا ہے۔ اللہ نے تو جسم سے آگے کی بات قرآن میں کی ہے، کتنا اختیار دیا ہے انسان کو۔ یہ میرا جسم میری مرضی کہنے والے سب کو اختیار دیا ہے اللہ نے، اس سے بڑھ کر اختیار دیا ہے۔ آیت پڑھنے لگا ہوں فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے مجھ پر ایمان لائے، جو چاہے میرا کفر کرے۔ قرآن، صرف میرا جسم میری مرضی نہیں، اللہ نے اس سے آگے بڑھ کر اختیار دیا ہے۔ یہ تمہارا جسم، یہ تمہارا مال، یہ تمہاری جان، تمہیں پورا اختیار ہے، چاہے تم اس کو صحیح استعمال کرو چاہے غلط استعمال کرو۔ صحیح استعمال کرو گے میں اسے عبادت کہوں گا، تمہیں جنت میں بھیجوں گا، غلط استعمال کرو گے تمہیں جہنم میں بھیجوں گا۔ اسی آیت کے آگے اللہ نے کہا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اب بات کو بہت اچھی طرح سمجھنا ہوگا۔ شوق سے کریں میرا جسم میری مرضی، شوق سے پورا کریں اپنی میرا مال میری مرضی، شوق سے پورا کریں میری جان میری مرضی۔ میں تو میرا جسم میری مرضی سے بہت آگے گیا ہوں، بہت آگے کی بات کر رہا ہوں۔ بس فرق صرف کتنا ہے،
اپنی مرضی استعمال کرے. کہیں اللہ نے نہیں کہا اپنی مرضی نہیں میری مرضی، کہیں نہیں کہا قرآن میں اپنی مرضی نہیں میری مرضی. نہ، آپ اپنی مرضی کو پورا کریں، لیکن بس تھوڑی سی گائیڈ لائن دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. پوری توجہ دیجیے گا. میرا مال میری مرضی، میرا گھر میری مرضی، میرے بچے میری مرضی. تھوڑی سی توجہ دے لیجیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. بڑی گرہ کھلنے لگی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرہ کھول دی. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کسی شخص کا ایمان کامل نہیں ہوگا یہاں تک کہ اس کی خواہشات، اس کی مرضی اس دین کے تابع ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں. اس دین کے تابع کر دے، اپنی مرضی کو، اپنی مرضی پوری کرے. کہیں نہیں روکا اللہ نے، اپنی مرضی پوری کرے. بس صرف اتنی سی بات ہے کہ وہ مرضی پوری کرے لیکن اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. بس اتنی سی کہانی ہے. اپنی مرضی پوری کرے، اپنی جان اپنی مرضی سے استعمال کرے، اپنا مال اپنی مرضی سے استعمال کرے، اپنے کپڑے اپنی مرضی سے استعمال کرے. لیکن صرف اتنا ہے کہ طریقہ اللہ کا بتایا ہوا ہونا چاہیے. بس اتنی سی بات ہے. تب وہ عبادت ہوگی. ورنہ اچھی طرح یاد رکھ لیجئے گا، بہت حساس جملے بولنے لگا ہوں. یہ روزہ جس کے بارے میں ہم پورے مہینے فضیلتیں سنتے رہے اور آپ حضرات نے روزہ رکھا، یہ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ 3 چیزوں کے چھوڑنے کا نام روزہ. الاکل والشرب والجماع، کھانا پینا اور ازدواجی تعلق. صوم کا معنی رکنا ہوتا ہے. 3 چیزوں سے رک جاتا ہے، اس کو روزہ کہتے ہیں. روزہ اتنی بڑی عبادت کہ اللہ نے کہا صوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے میں اس کی جزا دوں گا. اتنی بڑی عبادت. میں نے کہا حساس جملہ ذہن میں رکھیے گا، روزہ بذات خود عبادت نہیں ہے. اگر یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا تو روزہ ہوگا، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہوگا تو یہ عبادت نہیں ہوگی، کچھ اور ہوگا، حرام کام ہوگا. کیسے؟ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا حساس بات ہے، لیکن ذہنوں کو کھولنا پڑے گا. اللہ نے رمضان میں روزہ رکھنے کا حکم دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو سال کے 5 دنوں میں تم نے روزہ نہیں رکھے. لا تصوموا فی هذه الایام فانها ایام ضیافت اللہ. سال کے 5 دن ہیں جن میں روزہ رکھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ایک عید الفطر کا دن، عید کا دن، اور 4 دن عید الاضحیٰ کے، 10 11 12 13 ذوالحجہ. قربانی کے پہلے 3 دن ہیں، لیکن روزہ آپ چوتھے دن بھی نہیں رکھ سکتے. کل 5 دن ہیں جن میں روزہ رکھنا ممنوع ہے، مکروہ تحریمی، حرام کام کرنے کے برابر گناہ ہوتا ہے ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا. کیوں؟ حدیث پھر صبح دوبارہ سنانے لگا ہوں. حدیث کے آخری جملے پہ توجہ دیجئے گا. لا تصوموا فی هذه الایام فانها ایام ضیافت اللہ. تم ان 5 دنوں میں روزہ نہ رکھو کیونکہ یہ اللہ کی ضیافت کے دن ہے. آج اللہ مہمان نوازی کر رہا، آج اللہ کہتا کھاؤ، اب کل عید کا دن ہے. کوئی بندہ روزہ رکھے گا تو اس کو مکروہ تحریمی کام کرنے کا، حرام کام کرنے کا گناہ ہوگا. وہ کہے گا میں تو روزہ رکھ رہا ہوں. مولانا یہ حرام کام کیسے ہو گیا؟ ہم تو سارے مہینے روزے کی فضیلت سنتے رہے. جی یہ جو آپ نے روزے کی شکل اختیار کی ہے یہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے. سمجھنا ہوگا عبادت کس کو کہتے ہیں. روزہ رکھنے کو عبادت نہیں کہتے.
یہ کھانا پینا چھوڑنے کو عبادت نہیں کہتے، یہ کھانا پینا چھوڑا ہے اللہ کے حکم کے مطابق تو یہ عبادت ہے، اور اگر کل عید کے دن کھانا پینا چھوڑا تو یہ گمراہ ہوں گے اور یہ حرام کام ہوگا۔ نہ کھانا عبادت ہے، نہ کھانا چھوڑنا عبادت ہے۔ یہ کھانا چھوڑا اللہ کے حکم کے مطابق تو یہ عبادت ہے، یہ کھانا کھایا اللہ کے حکم کے مطابق تو یہ عبادت ہے۔ بہت ذہن کو کھول لیجئے گا، نماز پڑھنا بذات خود عبادت نہیں ہے جب تک کہ یہ نماز اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہوگی۔ کتنی فضیلتیں سنی آپ نے نماز کے بارے میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں سجدہ کرنا، نماز پڑھنا حرام ہے، عند الطلوع وعند الغروب وعند الاستواء۔ 3 اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنا حرام، سجدہ کرنا حرام۔ 3 وقت، عند الطلوع، جب بالکل سورج کی گول ٹکیا نکل رہی ہو، طلوع ہو رہا ہو، وعند الغروب، جس وقت سورج غروب ہو رہا ہو، نظروں سے اوجھل ہو رہا ہو اس کا گول جسم، وعند الاستواء، بالکل نصف نہار کا وقت جب سورج بالکل سر پہ ہو۔ ان 3 اوقات میں نماز پڑھنا حرام ہے، سجدہ کرنا حرام ہے۔ کوئی بندہ ان 3 اوقات میں نماز پڑھ رہا ہو، آپ کہیں گے کہ یہ حرام کام کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھنا کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ آپ فوراً سمجھ گئے یہ جو نماز طلوع کے وقت میں پڑھ رہا، غروب کے وقت میں پڑھ رہا، نصف نہار کے وقت میں پڑھ رہا، یہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں پڑھ رہا۔ آج عبادت کو اچھی طرح سمجھنا ہے، عبادت ہے کیا چیز؟ اگر یہ انسان نماز پڑھ رہا، روزہ رکھ رہا اللہ کے حکم کے مطابق تو یہ عبادت ہے۔ بہت سے لوگ وہی مال ہوتا ہے وہ حلال ہو جاتا ہے، وہی مال ہوتا ہے حرام ہو جاتا ہے۔ بہت دفعہ اسلامی بینکنگ پر بات کی جاتی ہے تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ اسلامی بینکنگ، اسلامی جو بینک ہیں ان کے اندر جہاں شرعی تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں ان میں پیسے رکھنا حلال، ان سے فائدہ اٹھانا حلال، ان کا منافع حلال، لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں مولانا ہم سب کچھ جانتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے، آپ علماء حضرات نے یہ ایک طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ ناک اگر یہاں سے سیدھے طریقے سے پکڑیں تو یہ حرام ہے، اور اگر یوں کر کے ہاتھ گھما کے پکڑیں تو حرام ہے۔ اسلامی بینکنگ کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں یہ جملہ کہہ کر، مولانا ہمیں سب کچھ پتہ ہے کیا ہوتا ہے بینکوں میں، یوں ناک پکڑے سیدھا ڈائریکٹ تو یہ حرام، اور یوں کر کے گھما کے پکڑے تو حلال۔ جواب غور سے سنیے گا، اگر اللہ نے کہا ہے کہ یوں ناک پکڑنا حرام تو ہم کہیں گے بالکل حرام، اللہ نے کہا یوں گھما کر پکڑیں گے حلال، ہم کہیں گے حلال۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک وہی عورت ہے اس کے ساتھ ازدواجی تعلق، ذرا میں حساس مثال دے رہا ہوں تاکہ بات کھل جائے، وہی عورت ہے اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا حرام کہ اجنبی عورت ہے، اور وہی عورت اور مرد جامع شفیع میں نکاح پڑھوا لے حضرت محتمیم صاحب سے، وہ کہ میں نے قبول کیا، تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں وہی ازدواجی تعلق حلال ہے، کیا ہے مولانا؟ وہی لڑکی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے حرام تھی، قبول ہے کیا تو حلال ہو گئی، کیوں؟ ایک جواب ہے صرف آپ کے پاس، اور وہ ہے کہ اس نے اللہ کے حکم کے مطابق اب کیا ہے۔ یہ عبادت، وہی کام اللہ کے حکم کے خلاف کرے حرام، وہی کام اللہ کے حکم کے مطابق کرے حلال۔ عبادت کو سمجھنا، عبادت کیا ہے؟ عبادت بندگی، اللہ کے حکم کو ماننا۔ بس میں تو اس طرح کروں گا، شادی بیاہ بھی اپنے بچوں کے ایسے کروں گا جیسے اللہ نے حکم دیا، اس لیے کہ میں نے روزہ بھی رمضان میں اس طرح رکھا تھا کہ جیسے اللہ نے حکم دیا، میں نے نمازیں بھی اسی طرح پڑھی تھی جیسے اللہ نے حکم دیا، میں اپنے گھر کو بھی، گھر کے ماحول کو بھی اب اسی طرح بناؤں گا جیسے اللہ نے حکم دیا۔
پھر اس انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی عبادت میں گزرے گی۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں سمجھایا کہ اگر یہ انسان میرے کہنے کے مطابق نہیں چلے گا، میری نافرمانی کرے گا، میری عبادت نہیں کرے گا، میری بات مان کر زندگی نہیں گزارے گا، اللہ نے بڑے سخت لفظ بولے قرآن میں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو چوپایوں کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہے، بھٹکے ہوئے۔ اور یہی انسان جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہے تم کرو چاہے نہ کرو، چاہے میری بات مانو یا نہ مانو، مانو گے جنت، نہیں مانو گے جہنم، اللہ نے اختیار دیا۔ یہ انسان اگر اچھے کام کرتا ہے تو اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ كَثِيرًا مِنَ الْخَلْقِ تَفْضِيلًا، اللہ نے اس کو مخلوق میں سے بڑا افضل قرار دے دیا۔ سمجھ میں نہیں آتا ویسے یہ کہ فرشتے جو ساری زندگی کبھی گناہ کرتے ہی نہیں، کر سکتے ہی نہیں، ایک دفعہ بھی کوئی فرشتہ ساری زندگی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، لیکن یہ انسان گناہ بھی کرتا ہے، اچھے کام بھی کرتا ہے، توبہ اور استغفار بھی کرتا ہے، پھر فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ ایسا کیوں؟ یہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، ایسا کیوں؟ جبکہ فرشتے گناہ کرتے ہی نہیں، کر سکتے ہی نہیں، ایک گناہ بھی نہیں فرشتے کے کھاتے میں۔ میں نے بتایا ابھی صرف مخلوق دو ہی ہیں، ایک انسان اور ایک جنات، بس جنہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ یہ جنات بھی ابلیس جنات میں سے تھا، تبھی تو اس نے رب کی نافرمانی کی، فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ کان من الجن ففسق عن امر ربی، یہ جنات میں سے تھا، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ یاد رکھ لیجئے گا ابلیس کے بارے میں، اس کو بھی اختیار دیا تھا، جنات کو بھی اختیار ہے، چاہے اللہ کی بات مانے چاہے نہ مانے، مانیں گے تو جنت، نہیں مانیں گے تو جہنم۔ لیکن اس انسان میں اور اس ابلیس میں تھوڑا سا فرق معلوم کرنا ہوگا ذرا۔ آپ حضرات بتائیے گا اس فرق کو۔ یاد رکھ لیجئے گا یہ ابلیس اپنے رب کو خالق بھی سمجھتا تھا، یہ ابلیس اللہ کو رب بھی کہتا تھا۔ جہاں اللہ نے کہا اسجد لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، اللہ نے ابلیس کو کہا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا اس آدم کو جس کو میں نے اپنے قبضہ قدرت سے پیدا کیا۔ آگے سے ابلیس کا جملہ سننے والا ہے، کیوں نہیں کیا سجدہ؟ اس کا جملہ سنیے گا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، خلقتنی من نار، اور کیجئے گا ترجمے پر، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ پتہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ خلقتنی، تو خالق ہے میرا۔ وہ ابلیس اللہ کو خالق مان رہا ہے۔ آگے پڑھیے، اللہ نے کہا نکل جا فخرج انک رجیم، تو نکل جا یہاں جنت میں سے دھتکاروں میں، تو نے میری بات نہیں مانی۔ آگے اس ابلیس نے کیا کہا وہ جملہ بھی سننے والا ہے۔ جب اللہ نے نکال دیا جنت سے تو آگے کہتا ہے رب انظرنی الی یوم یبعثون، ترجمہ غور سے، رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھے قیامت تک مہلت دے دے، دیکھ فبعزتک لاغوینہم اجمعین، تیری عزت کی قسم میں ان سب کو اغوا کروں گا۔ اس نے رب کہا ہے اللہ کو، اس نے رب کہا ہے۔ اب سوچئے گا بیٹھ کر اگلے جملے کو کہ اس ابلیس نے، یہ ابلیس اللہ کو خالق بھی کہتا تھا، اللہ کو رب بھی کہتا تھا، پھر اس ابلیس کے اندر کیا کوتاہی تھی جس کی وجہ سے اتنا ذلیل ہوا؟ بس اس چھوٹی سی بات کو سمجھنا ہے۔ وہ اللہ کو خالق بھی کہتا تھا، وہ اللہ کو رب بھی کہتا تھا، سمجھتا تھا کہ اللہ میرا خالق ہے، اللہ میرا رب ہے،
لیکن ابلیس کو آخر کیوں جنت سے نکالا گیا؟ صرف ایک بات کی وجہ سے کہ اس نے رب کی بات نہیں مانی تھی، رب کی بات نہیں مانی تھی۔ اب جملہ غور سے اس پہ بیٹھ کر آرام سے غور کیجئے گا، اس ابلیس میں اور اس انسان میں کیا فرق ہے؟ جو انسان بھی اللہ کو خالق خالق رب رب کہتا ہو، رب کی نہ مانتا ہو۔ بیٹھ کر سوچئے گا کیا کہا۔ اس ابلیس میں، اس شیطان میں اور اس انسان میں کیا فرق ہے؟ جو رب کو خالق خالق کہتا ہے، رب رب کہتا ہے، لیکن رب کی مان کر زندگی نہیں گزارتا، اس میں اور ابلیس میں فرق کیا ہے؟ لیکن یہی والا انسان اگر رب کی بات مان کر چلتا ہے تو فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ فرشتے تو کوئی گناہ کرتے ہی نہیں، عبادت کو سمجھنا ہوگا آج۔ اس لیے کہ اگر اللہ نہ کرے ایک شخص نابینا ہو، دیکھ نہ سکتا ہو، وہ کہے میں نے آج تک کوئی غلط بات نہیں دیکھی، نامحرم کو دیکھا ہی نہیں میں نے، یہ اس کا کوئی کمال نہیں ہے، بیچارہ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ کوئی گونگا آدمی یہ کہے کہ میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، کوئی کمال نہیں، بیچارہ بول نہیں سکتا۔ کوئی بہرا شخص یہ کہے میں نے آج تک غیبت نہیں سنی، اللہ کے بندے سن ہی نہیں سکتا۔ کمال تو اس کا ہے جو دیکھ سکتا ہو پھر نہ دیکھے غلط چیز، کمال تو اس کا ہے جو سن سکتا ہو پھر غلط چیز نہ سنے، کمال تو اس کا ہے جو بول سکتا ہو پھر غلط بول نہ بولے۔ فرشتے تو گناہ کر ہی نہیں سکتے، ان کے اندر نافرمانی کا مادہ ہی نہیں، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، تو فرشتے گناہ نہ کرے تو ان کا کوئی کمال نہیں، وہ کر ہی نہیں سکتے۔ انسان گناہ نہ کرے تو بڑا کمال ہے، کیونکہ یہ کر سکتا تھا، کیونکہ یہ کر سکتا تھا۔ یہ ہے وہ اختیار عبادت کا جس مقصد کی خاطر اللہ نے پیدا کیا۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ جس طرح اب عبادت سمجھ میں آ گئی، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ کھائیں گے اللہ کے حکم کے مطابق تو عبادت ہے، کمائیں گے اللہ کے حکم کے مطابق تو عبادت ہے، سوئیں گے اللہ کے حکم کے مطابق تو عبادت ہے، اور یہ آپ ساری کاروباری زندگی گزاریں گے اللہ کے حکم کے مطابق، سارا دن عبادت ہے۔ خالی نمازیں پڑھنا عبادت نہیں ہے، خلق خدا کی خدمت کریں گے وہ بھی عبادت ہے۔ جب یہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا نا، اب آخر میں ایک گزارش ہے کہ کل عید کا دن ہے اور آنے والی رات لیلۃ الجائزہ ہے۔ جائزہ عربی میں کہتے ہیں انعام کو، لیلۃ الجائزہ انعام والی رات، یہ حدیث میں ہے یہ نام، لیلۃ الجائزہ یہ آنے والی رات، عید سے پہلے لیلۃ الجائزہ انعام والی رات۔ ماشاءاللہ اتنے یونیورسٹیوں کے ماشاءاللہ پروفیسر حضرات اور بڑے بڑے قابل حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، نوجوان بھی تشریف فرما ہیں۔ کون ایسا عقل مند ہے کہ جب یونیورسٹی میں کانوکیشن ہو رہا ہو، ایم ایس سی کا، ایم بی بی ایس کا، ایم فل کا، پی ایچ ڈی کا، اور اس کو انعام دیا جانا ہو، ٹھیک، اس وقت وہ بازار میں شاپنگ کرنے چلا جائے، میں بازار میں شاپنگ کر لوں، ادھر انعامات تقسیم ہو رہے ہیں، کانوکیشن ہو رہا ہے۔ کون عقل مند ہے معاشرے میں جو اپنے بیٹے کو یہ کہے گا جاؤ ذرا اس وقت جا کے جوتا خرید لا، ادھر کیا ہو رہا ہے؟ کانوکیشن۔ جاؤ ذرا بازار میں پھر کر آؤ، اس وقت کانوکیشن ہو رہا ہے۔ کون عقل مند ہے یہ صرف لیلۃ الجائزہ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ جو انعام والی رات ہے اس میں یہ بندہ بازاروں میں پھر رہا، مرد بھی عورتیں بھی۔ سوچنا ہوگا یہ تو انعام والی رات تھی، یہ کیا کرنے لگا ہے؟ سارا رمضان روزے رکھ رکھ کر انعام والی رات کو عبادت نہیں بنا رہا، عبادت سمجھنا ہوگا۔ اور اگلی گزارش یہ ہے کہ جو کل کا دن ہے، عید کا دن، اب جب ہم نے رمضان پورا سنت کے مطابق گزارا، عبادت بنائی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی، آپ نے اعتکاف کیا، آپ نے تراویح پڑھی، ایک ایک عمل آپ نے سحری کھائی، افطار کیا، سب کچھ سنت کے مطابق کیا۔ اب اللہ کا واسطہ ہے کہ کل عید کا دن بھی اللہ کے حکم کے مطابق گزار لیجیے۔
کل عید کا دن بھی اللہ کے حکم کے مطابق گزار لیجیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی میں اور صحاح ستہ میں جو روایات آ رہی ہیں ان روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر، عید کا دن کیسے گزارتے تھے۔ اس میں کل 13 سنتیں ہیں، 13 اعمال ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ یہ میں عید کی نماز سے پہلے اس لیے بتا رہا ہوں، کل عید کی نماز میں تقریر بھی ہوگی، بیان بھی ہوگا، لیکن اس وقت اس میں سے اکثر پہلے وقت گزر چکا ہوگا۔ پھر عید کے دن عید کی تقریر میں یہ باتیں بیان کرنا بیکار ہے، کیونکہ وقت گزر چکا۔ اس لیے اکثر باتیں اس میں عید کی نماز پڑھنے سے پہلے کی ہیں۔ اب غور سے میں ترتیب سے بتانے لگا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی احادیث میں۔ جو بات اس وقت سنت کہوں گا اس کے پیچھے حدیث موجود ہے، میرے ذہن میں حوالہ موجود ہے۔ جو علماء موجود یہاں پڑھتے ہیں جامع شفیہ میں، جامع ترمذی پڑھاتا ہوں، سب کو معلوم کیجیے کہ ایک حدیث موجود ہے۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن صبح سویرے جلدی بیدار ہوتے تھے، لہذا عادت پڑی ہوئی ہے نا جلدی بیدار ہونے کی سحری کے وقت میں، تو عید کے دن بھی جلدی بیدار ہو جائیے۔ عید کے دن نہانا، غسل کرنا سنت ہے۔ پھر عید کے دن خوشبو لگانا سنت ہے۔ ویسے سارے خوشبو لگائیں گے، نئے کپڑے بھی پہنیں گے، ویسے ہی پہنیں گے نا، انما الاعمال بالنیات، سنت سمجھ کے کریں گے سنت کا ثواب مل جائے گا، ویسے ہی کریں گے تو ویسے ہی ہوگا۔ صبح جلدی بیدار ہوں، نہائیں، نہانے سے پہلے نیت کر لیں میں عید کے دن کے لیے نہا رہا ہوں، سنت کا ثواب ملے گا۔ خوشبو لگا لیں، سنت کا ثواب ملے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر عید کے دن مسواک بھی کیا کرتے تھے، تو مسواک بھی کر لیں۔ برش کرنے سے مسواک کی سنت ادا نہیں ہوتی، مسواک بھی کر لیجیے۔ پھر اس کے بعد اچھے کپڑے پہن لیجیے۔ نئے کپڑے پہننے کا حدیث میں ذکر نہیں ہے، حدیث میں الفاظ ہے احسن ثیابہ، اپنے کپڑوں میں سے بہترین کپڑے جو میسر ہوں وہ پہن لیجیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے اچھے کپڑے پہن لیجیے، اور جب عید کے لیے روانہ ہونے لگے تو کچھ کھا پی لیں، کوئی میٹھی چیز کھا لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھا لیتے تھے۔ عید الاضحیٰ میں اور عید الفطر میں یہی فرق ہے ماشاءاللہ۔ عید الاضحیٰ میں تو پہلے کھاتے نہیں ہیں، عید کی نماز پڑھ کے کھاتے ہیں، لیکن یہ جو عید الفطر کا موقع ہے اس میں کوئی میٹھی چیز گھر سے کھا کر جانا سنت ہے۔ بچوں کو بھی پابند کریں، کوئی نہ کوئی چھوٹی سی میٹھی چیز کھا لیں۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن آرائش، زیب و زینت اختیار کرتے تھے، یہ بھی سنت ہے۔ جائز زیب و زینت اختیار کرنا مرد اور عورت کے لیے سنت ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جب جائیں تو راستے میں جاتے ہوئے اور آتے ہوئے عید الفطر کے موقع پر آہستہ آواز سے تکبیرات کہتے ہوئے جائیے، یہ بھی سنت ہے۔ تکبیرات آپ کو معلوم ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، آہستہ آواز سے کہتے ہوئے جائیے۔ پھر اس کے بعد عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا، جہاں مجمع ہو، میدان میں ہو، بڑی مسجد ہو، جیسے یہاں عیدگاہ کے طور پر خوب جب مجمع ہوتا ہے تو یہ بھی سنت ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز کے لیے جاتے تھے تو پیدل جاتے تھے۔ چلیے کچھ جگہ پیدل چل لیجئے تاکہ سنت پر عمل ہو جائے۔ پھر جامع ترمذی کے اندر ایک عجیب حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے جاتے تھے اس راستے کو بدل کر تشریف لاتے تھے، اس پر بھی عمل کر لے، سنت ہے۔ ابھی شہد کی مکھی کا سنا ہے کہ وہ کس طرح اپنے راستوں پر چلتی تھی، تو جس راستے سے گئے ہیں راستہ بدل کے تشریف لے آئیے، اس پہ بھی سنت پر ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عید کی نماز پڑھنا یہ سنت مؤکدہ، اور خطبہ اس کے اندر یہ بھی سنت، اس کا سننا واجب۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک واجب عمل صدقہ فطر، کہ صدقہ فطر نماز پڑھنے سے پہلے ادا فرمانا۔ رمضان کے آخری عشر میں بھی آپ دے سکتے ہیں، عید کی نماز سے پہلے صدقہ دینا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر دیں گے تو وہ صدقہ فطر کہلائے گا، ورنہ وہ عام صدقوں کی طرح ایک صدقہ ہے، لیکن ثواب اس کا بھی ملے گا، اور چونکہ واجب ہے، ہر صاحب نصاب پر واجب ہے۔
پونے 2 کلو گندم یا اس کے پیسے، یا 3.5 کلو کھجوریں یا کشمش یا اس کے پیسے۔ لہذا یہ اس کے مطابق جو صاحب ثروت حضرات ہیں، صاحب استطاعت حضرات ہیں، وہ کھجوروں اور کشمش، بعض حضرات تو الحمدللہ میں نے دیکھا اس رمضان میں کہ وہ عجوہ کھجور کا حساب پوچھ رہے تھے کہ جی 3.5 کلو عجوہ کھجوروں والی میں صدقہ فطر دوں گا۔ یہ صدقہ فطر آپ جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مستحقین کو، ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ یہ صدقہ فطر آپ اپنے رشتہ داروں کو عیدی کہہ کر بھی دے سکتے ہیں، لیکن اپنے نسل سے اوپر، اپنی نسل سے نیچے صدقہ فطر نہیں دے سکتے، یعنی اپنے باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، ماں کو نہیں دے سکتے۔ اپنی نسل سے نیچے بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی کو نہیں دے سکتے۔ حقیقی بھائی مستحق ہے آپ اس کو دے سکتے ہیں، حقیقی بہن ہو اس کو مستحق کو دے سکتے ہیں، اس کو دوہرا ثواب ہے دینے کا، ایک صلہ رحمی کا اور اس کے ساتھ ساتھ اس صدقہ فطر کو ادا کرنے کا۔ آج موضوع تھا عبادت کیا ہوتی ہے، عبادت کیا ہوتی ہے۔ ہم اپنی زندگی کا ہر عمل جو اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے وہ عبادت ہو جائے گی۔ لہذا کل عید کا دن بھی ہم نے عبادت بنانا ہے انشاءاللہ۔ دعا فرما لیجیے گا الحمدللہ رب العالمین، اور ساتھ ہی اعلان بھی سماعت فرما لیجیے گا کہ انشاءاللہ عید الفطر کی نماز حضرت محتمم صاحب، حضرت مولانا ارشد اویس صاحب دامت برکاتہم پڑھائیں گے، اور وہ ٹھیک 7:30 بجے عید کی نماز کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور اس سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے یعنی 7 بجے بیان شروع ہو جائے گا، 7 بجے سے کچھ دیر پہلے، اور 7:30 بجے بیان ختم ہو کر فوراً عید کی نماز ہوگی، اس کے بعد خطبہ ہوگا۔ تو سب حضرات بھرپور کوشش کریں کہ 7 بجے سے پہلے آ جائیں تاکہ جگہ بھی مل جائے اور دین کی بات بھی سن سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں، بہت سے حضرات پوچھتے ہیں یا صدقہ فطر ہم نے جامعہ میں جمع کرانا ہو کیا دے سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، صدقہ فطر، زکوٰۃ وغیرہ جامعہ میں جو مستحق طلبہ ہوتے ہیں سارے مستحق ہوتے ہیں، اس لیے کہ مستحق اب وہ شخص ہوتا ہے، حکومت نے 5,03,000 یکم رمضان کو جو نصاب بتایا پیسوں کا 5,03,529 روپے بتائے تھے، تو 5 لاکھ روپیہ بچت کسی طالب علم کے پاس نہیں ہوتا ہمارے، اس لیے ہر طالب علم مستحق ہوتا ہے زکوٰۃ کا، صدقہ فطر کا۔ تو یہاں بہت آسانی کر دی حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم نے کہ جگہ جگہ الحمدللہ کہ حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم نے یہاں انتظام کیا، جامعہ کی انتظامیہ نے، کہ گیٹ کے باہر بھی باکس لگے ہوئے ہیں، اس پر صدقہ، زکوٰۃ، تعمیر، مسجد لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح جامع مسجد کی اس گیٹ کے ہر گیٹ کے قریب باکس لگے ہوئے ہیں، تو آپ اس میں بھی ڈال سکتے ہیں صدقہ فطر اور صدقہ وغیرہ، زکوٰۃ وغیرہ ڈال سکتے ہیں، محفوظ طریقے سے الحمدللہ طلبہ پہ استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو معتکفین حضرات ہیں تو اور دوسرے حضرات، مہمان حضرات، ان سے گزارش ہے کہ آج افطار سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے انشاءاللہ دعا ہوگی، آدھا گھنٹہ پہلے یعنی 6:15 بجے کے قریب جو ہے افطار ہو رہا تو 5:45 بجے انشاءاللہ دعا جو ہے وہ ہوگی انشاءاللہ۔ اور یہ ہمارے ہاں الحمدللہ حضرت مولانا مفتی حسن صاحب نور اللہ مرقدہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ 29ویں کی شب، 29ویں کی رات، جب سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے، رات شروع ہونے والی ہوتی ہے، قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ پھر حضرت مولانا مفتی عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محتمم صاحب کے والد محترم جو یہاں جمعہ پڑھاتے تھے، انہوں نے بھی یہ 29ویں کو رکھا ہوا تھا کہ عصر کے بعد افطار سے کافی دیر پہلے وہ دعا شروع فرماتے تھے۔ پھر حضرت مولانا عبدالرحمن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں ماشاءاللہ دعا فرماتے رہے، پھر حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں دعا فرماتے رہے۔ تو آپ حضرات سے التماس ہے کہ اس قبولیت دعا کے وقت میں دعا میں ضرور شریک ہوں انشاءاللہ۔ اب دعا فرما لیجیے گا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمیں زندگی بھر یا اللہ تو اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا رہنا سہنا، یا اللہ ہمارے کپڑے پہننا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا گھر بنانا، ہمارا نماز پڑھنا، ہمارے روزے رکھنا، ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی للہ رب العالمین۔ یا اللہ ہماری ساری زندگی تیرے حکم کے مطابق ہو جائے، ساری زندگی عبادت بن جائے، اس کی توفیق عطا فرما دے اور ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔